تیر کو ہنس کر کھایا بابا، میدان میں رویا تو علی کون کہے گا۔ تو آپ کے سامنے خطیب آل عمران وکیل حسین علامہ آغا عبد الحسن سرحدی صاحب مجلس پڑھیں گے۔ آپ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند آواز سے درود پڑھیے۔ برائے خوشنودی قیم آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ مجلس سے پہلے سب مومنین و سادات سے درخواست ہے کہ آج نیو ہیپی ایئر کے پروگرام ہو رہے ہیں، نئے سال کی خوشی میں، وہ کوشش کریں کہ آج ٹی وی پہ یا اس قسم کی کہیں پروگرام ہو، اس میں ان کو آن نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو جو دل کو آپ نے محنت کی ہے وہ ساری آپ کی ضائع ہے۔ دیکھیے، ماہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ سال کے آغاز کا مہینہ ہے، اور وہ بابا کے نام سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آج قدرتاً دیکھیں سید سجاد علیہ السلام جو آدم اہل بیت کہلاتے ہیں، یعنی ان سے پھر نسل سادات سے، تو آدم اہل بیت کے وصال کا جو دن ہے آج، ان کا شہادت کا جو دن ہے، اس سے انگریزی سال کا بھی آج آغاز ہو گیا ہے۔ تو ہم مومنین سادات اور غلامان اہل بیت کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ یہ جو خوشیوں میں لوگ رجے ہوئے ہیں، چونکہ محرم کا مہینہ ہے، تو آج کوشش کریں کہ جو سادات نے پوری بچھائی ہے، اور یہ مجلس جو ہو رہی ہے، اس مجلس کو بڑی محنت ہوئی ہے۔ پیر محمود شاہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کس طریقے سے یہاں تبلیغ کی، اور پیر عبدالرزاق شاہ صاحب گیلانی جو ابھی وصال فرما گئے ہیں، اور پیر سید مسعود علی شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہم ونور اللہ مراکدہ ہوں، یہ سب ہستیاں، یہ جو آپ جو ہجوم دیکھ رہے ہیں ان کا بے پناہ اور اضافہ بھی ہوگا۔ اور پھر یہاں یہ مومنین اور یہ نمبرداروں کے پتی، ان کی قابل اولاد، انہوں نے یہ ساری کوشش کی ہے، اور آج ان کی بزرگوں کی روحیں، پیر صاحبان کی اور ان کے مریدوں کی جو ہم جدا ہو چکے ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ محنت جو ہے یہ اب پل ثمردار ہو چکی ہے۔ تو ہم سب دعاگو ہیں کہ جو بزرگ سادات ہم سے جدا ہوئے ہیں، رب الجلال آل محمد کی کچہری میں ان کو مقام تو ملا ہے، لیکن دعا کرنا ایک سنت ہے پیغمبر کی، رب الجلال آل محمد کی کچہری میں ان کو درجات عالی ان کے فرمائے، اور ایک سید جو ہم سے جدا ہوئے ہیں تازہ، رب الجلال ان کا سفر آخرت بخیر کرے۔ اور باقی جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا تو ہماری امام زمانہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم ناقص ہیں، ناقص ہمیشہ دعا کرتا ہے کاملوں سے۔ رب الجلال جن کی جو بھی حاجات شرعی ہیں یا جنہوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ پوری فرمائے۔ صلوات اور محمد والے آدھے گھنٹے ٹائم میں جو مجھ سے ہو سکا میں تبرکاً شامل ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وأجلوننا بالبكاء في أداء الحسين، ثم الصلاة والسلام على آباء الحسين وأنصار الحسين وأولاد الحسين، أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك بكلامه
المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على صاحبان ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 ہے اے انسانوں اعبدو بندگی کرو عبادت کرو ربکم اپنے پالنے والے کی الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون شاید تم متقی ہو جاؤ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام تو لفظ عبادت اس کی کئی گوشے ہیں میں صرف ٹچنگ دوں گا اللہ پاک نے پہلے تعارف کروایا کہ مشرک کون ہے پھر تعارف فرمایا کہ کافر کون ہے پھر تعارف کروایا کہ منافق کون ہے یہ تینوں کا تعارف کروا کے اس کے بعد انسان سے خطاب کیا کہ اللہ کی بندگی کرو کیا مانا کہ مشرکوں سے بھی دور ہو جاؤ کافروں سے بھی دور ہو جاؤ منافقوں کی علامات ہیں ان سے بھی دور ہو جاؤ پھر انسان کے پتر بڑھ کے میری عبادت کرو علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے مرنتر اللہ کی بندگی پھر دوسرے کا ارشاد ہوا سورہ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے ہے پھر ایک آیت ہے سورہ الحجر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب پورے انسانوں سے عبادت کا تقاضا ہو رہا ہے اور اللہ نے دلیل دی میں نے تمہیں پیدا کیا لہذا بندگی کرو ایک سگریٹ کوئی دے دے تو آپ فوراً شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے آپ کو جان دی ہے جس نے آپ کو ایمان دیا ہے جس نے آپ کو اولاد دی ہے جس نے آپ کو پراپرٹی دی ہے جس کو آپ کو شناخت دی ہے وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ آپ سے کہے کہ میری عبادت کرو مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ سب عبادت گزار ہیں میں ان والوں سے متفق نہیں جو ہمیشہ رگیرتے ہیں ڈانٹتے ہیں تم چرسی ہو تم بنگی ہو تم خراب ہو تم یہ ہو تم وہ ہو اور وہ ان دنوں میں ذکر کرتے ہیں جبکہ ہمارے تبلیغ کے دن ہوتے ہیں اس میں بیویوں کو بھی ڈانٹا جاتا ہے تم فیشنیبل کپڑے پہنتی ہو تم سرمے لگاتی ہو تم یہ کرتی ہو نہیں ایسی بات نہیں تم جج بن کے ایسی بات نہ کرو یہاں جو خراب ہوتا ہے وہ صحیح ہو کے جاتا ہے مرض سے نفرت کرو مریض سے نہ کرو ہم نے کتنے بگڑے ہوئے دیکھے ہیں جو صحیح ہو گئے ہیں جناب حر کربلا کا سب سے ذمہ آدمی ہے میری کوشش جو موضوع سے آگے جاؤں بس بات آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود جب اس نے ظہر اثر پڑھی قبول نہیں کس کے پیچھے پڑھی تھی بولے نماز امام حسین السلام کے پیچھے پڑھی قبول نہیں ہوئی کیوں نماز ہے فروعی دین پڑھ رہا تھا اصول دین کے
نماز کا وقت ہی نہیں ملا، بس نماز عشق ادا کر کے سب شہداء سے پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ کیوں کہ اب حسین کی ولایت پر ایمان لایا، اگر پھر وہ دین رہ گیا تو صلوات محمد علیہ محمد۔ میں نے نماز میں پڑھنا یہ چٹ پہلے ابھی بھی آ گئی ہے مولا کی ولایت کے بارے میں، تو وہ اگر موقع ملا تو بیان کر لوں گا۔ دیکھیے توجہ میری طرف ہے، میرا ٹائم کم ہے، اس کم ٹائم میں میرا ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے نماز ادا ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ نماز چونکہ سید العباد کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کیا ہے؟ واجب ہے، نماز واجب، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں بندگی کے کہ بھئی نماز پڑھو گے، روزہ بھی رکھو گے، حج بھی کرو گے، جہاد بھی کرو گے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ان سب کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ نماز پڑھو، نماز 15 سال کے بعد واجب ہے۔ خاتون جو ہے اس پہ 9 سال یا اپنے علاقے کے حساب سے جب وہ بالغ ہو جائے، گرم علاقہ ہے، سخت علاقہ ہے، مجھے سے ویسے نہیں۔ کیا مانا؟ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، آخری آیت ہے جو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت کی آخری سرحد تک۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اسی میں نے بولا، آپ مجھے بتائیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے مقصد۔ ایک اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، یہ تو ہماری تخلیق ہے، ایک ہے غرض تخلیق کہ ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ ماشاءاللہ۔ یقین کہتے ہیں موت کو، کیونکہ جو موت کی یقین نہیں کرتا وہ بھی مارا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت مانتا ہے جب پانی پلوں کے نیچے سے گزر جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، دیکھیے نماز، اب اگر ہم کہیں کہ یہ عبادت موت تک جا سکتی ہے، ہماری غرض تخلیق کیا یہ عبادت ہے؟ 15 سال تک نماز کوئی نہیں، جو بچہ 15 سال سے پہلے مر جائے اس نے تو غرض تخلیق کو پہلے پورے نہیں کیا۔ بھئی ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت، اور عبادت آخری دموں تک معاف نہیں ہے، وعبد حکم ہے، حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہے۔ 15 سال تک میں مرد کی بات کروں گا، 15 سال تک بالغ نہیں ہوا، نماز نہیں ہے اس واجب، تمرینی طور پر ایکسرسائز کے طور پر پڑھے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ 15 سال سے پہلے مر گیا، خالق فرماتے ہیں مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، میں نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ماشاءاللہ۔ آج جو 15 سال پہلے مر گیا وہ تو بے مقصد ہو کے چلا گیا، اس کی غرض تخلیق پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا چلو، باقی ایک آدمی کی چلو 60 سال زندگی ہے، 60 میں 30 سال علیحدہ زندگی ہے، 30 سال اور ہے، کچھ باتیں یوں بھی سنا کریں۔ دیکھیں، معاف کرنا یہ موبائل بند کریں، اگر کسی کو یاد نہیں رہا کہ عبادت میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ آدھی زندگی نیند، آدھی زندگی بیداری، نیند سو گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، مزے سے سویا تو یہ تو شمار میں نہیں، نیند تو غرض نہیں نا ہماری، یہ تو غرض تخلیق ہے، سو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ 60 سال زندگی، 30 جو ہے وہ تو آپ کے غرض تخلیق میں استعمال ہو سکتے ہیں، وہ 30 سال بھول گئے۔ ماشاءاللہ میں سمجھا سکتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو وہ غرض تخلیق تو اسے بھی پوری نہیں ہوئی۔ چلو نیند سے ہم بیدار ہیں، نماز پڑھی، ابھی تندرست سے پڑھ لیں گے، قیام کریں گے، قعود کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر ہم بیمار ہو گئے،
پھر چیختے چلاتے رکوع کریں گے اور کیسے؟ پھر زیادہ بیمار ہو گئے تو بستر پہ پڑ گئے، نماز معاف نہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے تیسے وضو کروایا، پھر لیٹے اشارے سے نماز پڑھی، معاف نہیں ہے، واجب ہے۔ پھر ایک منزل ایسی آ گئی کہ وہاں آدمی بول بھی نہیں سکتا، میں اس منزل سے گزرا بول بھی نہیں سکتا۔ آپ منہ نہ چلے تو عبادت کیسے؟ ہاتھ پیر کا آگے چھٹی کر گئے تو غرض تکلیف تو پوری نہیں ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ دم تک عبادت کرنی ہے۔ بس یہی بتلانا چاہتا ہوں، آخری دم والی عبادت ہے کون؟ جس کے پاس اختیار ہے زندگی میں، روزہ جو ہے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، لاچار ہو گئے، ایک موت جو ہے کھانا دیتے رہیں، مطلب ہے کہ روزے کے بدلے پیسے دے دیے، معاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سفر میں کسر کی وجہ سے روزے کی بھی آپ کو گنجائش مل گئی۔ زکوٰۃ بھی مستطیع ہے، جس سے زکوٰۃ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد، نہ دوسرے اعمال جن میں گنجائش ہیں، وہ تبلیغ نہیں، کیونکہ اس میں حکم ہے کہ آخری دم تک وہ بندگی آپ نے کرنی ہے۔ تو نماز بھی نہ بن سکی، روزہ بھی نہ بن سکا، حج بھی نہ بن سکا، جہاد بھی نہ بن سکا، یعنی جو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یاد کے یقین کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو نماز حکیم و صلاح حکم ہے، ہمیں پڑھنی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس سے کون سی عبادت مراد ہے، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نماز آخری دم تک ہم نہیں پڑھ سکتے، یہی روزے کا حال ہے، حج ایک ہے، پیسہ نہیں ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہے، پیسہ نہیں ہے ہی نہیں، تو یہ کون سی عبادت ہے جو آپ کی زندگی کی آخری سرحدوں تک معاف ہوئی ہے؟ وہ عبادت رسول نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ عبادت وہ ہے کہ آپ منہ سے بھی نہ پڑھ سکیں پھر بھی واجب ہے۔ فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہم نے کہا رب الجلال لبوں سے بھی نہیں کہہ سکتے، فرمایا حب علی عبادت، آپ لب نہیں چل رہے، سب دل تو چل رہا ہے، جب تک دل دھڑکتا ہے علی علی کرنا ہوگا، علی کی ولایت پر ایمان لانا ہوگا۔ دل جب تک دھڑکتا ہے علی واجب ہے، واجب کا لفظ بہت چھوٹا ہے، علی ضروری ہے، علی ضروری ہے۔ اگر ضروری نہیں تھا تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، سکی بچی کو نہیں دیکھ رہے، رخ علی کو دیکھتے ہیں۔ علی کو دیکھنا اتنا واجب ہے کہ صحابی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ النظر الى وجہ علی نے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ علی کا دیدار کی روز روز ہونا ہے۔ بس ولایت علی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں میں نے آیت لکھی تھی الناس کے ساتھ کتاب ہوا، اس میں مدد کی قید کوئی نہیں، کوئی بھی علی والا ہو۔ اہل بیت نے ایسی چیزیں آسان بنا دی ہیں، کشتی کے لیے بھی من کا لفظ استعمال ہوا ہے، من رکھ کے بہانے جو بھی بیٹھ گیا مدد کا نام دیا،
اور من مات علی حب آل محمد، جو بھی آل محمد کی محبت میں بن گیا. واہ واہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. پارا چنار میں کوئی 60,000 کا مجمع تھا. وہ میرے لیے نہیں آیا تھا اور علماء تھے، تو اس سے میرا خطاب تھا. تو ایک صاحب نے کہا نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، تجھے مومن نہیں، تجھے یہ ہو تجھے وہ کرتا کرتا رہا. میں نے کہا خاموش، آپ مجلس حسین سے خطاب. انہوں نے خطاب کیا ہے، یہ کہہ رہا نماز نماز نماز. وہ نماز واجب ہے، وہ آپ کسی کا احسان نہیں کر رہے. اپنا خرچہ ادا کریں. میں نے کہا وہ جو سفیر روم آیا تھا اس نے مولا حسین کی حمایت کی ہے. خان میں رسول آئے تھے کہ آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. واہ واہ اس ماشاءاللہ. نے کہا اے عربیوں کے رسول، میں تو مسیح کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو آپ جنت کی بشارت مجھے کیسے دیتے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا اس کو وہ پتہ چل جائے گا. اب مجھے بتائیں، اس مسیحی نے غسل اسلام نہیں کیا. واہ واہ واہ. اہل بیت کے عزیزوں کے سامنے، اور اس نے کہا شرم کر یزید، میں 50 نسلیں گزرے ہیں، میں داؤد کی اولاد سے ہوں علیہ السلام. آج بھی مسیحی لوگ میری قدر کرتے ہیں، میری خاطر پاک کو چونتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک جناب زہرا کے درمیان میں وسیلہ ہے، تم نے ان کے خاندان کو اجاڑ دیا. حمایت کی. یزید نے کہا یہ مجھے خراب کرے گا، اس کو قتل کر دو. اس نے کہا قتل بعد میں کرے، میں پہلے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ خاندان جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے، میں ان کی ولایت کی گواہی دے رہا ہوں. قتل ہو گیا، بشارت پہلے ہو گئی ہے. ابھی نماز پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، نماز عشق پڑھ گیا، بخشش ہو گئی. آپ سب کو پاکیزہ کیا سنی کیا شیعہ جو بھی علی والا ہے، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. اور یہ پیر صاحبان کا یہ تو کمال ہے کہ جو بھی مذہب والا آ جائے یہ جام پیلے عشق پر شاعر تک جنت کو پہنچ جائے گا. صلوات محمد والا یزیدیت اور محمد وآل محمد صلی اللہ امام زین العابدین علیہ السلام. یہ کچھ شہری لگی بھی ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا مولا سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یونس علیہ السلام سے علی کی ولایت کے اقرار میں تھوڑی سی دیری ہو گئی، تو پھر وہ نظر بند ہو گئے. یہ بات صحیح؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ جو وہ کیسے بات ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے بابو کے اعظم کا پسند مگر یہ بالکل دیکھنا چاہتا ہے. اگر اس طرح کرے ابو حمزہ استعمالی اس کا روی ہے، بہتر ترین شخص ہے. اور یہ روایت جو ہے پھر آپ عنوان کی 46ویں جلد میں موجود ہے، بیروت کی چپلی میرے پاس ہے. توجہ ہے نا. عبداللہ بن عمر سے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کی پٹی باندھ. ابو حمزہ اسماعیلی کی بھی باندھی گئی، ان کی بھی باندھی گئی کہ بس میرے ساتھ قدموں کی ہاتھ میں چلو. چلنے کے بعد 3 ساعت کے بعد کہا آنکھیں کھولو، دیکھا تو وہ پانی کے موجیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. تو وہ گھبرا گیا عبداللہ بن عمر کہ میں نے سوال کیا ہے، ہو سکتا ہے ناگوار گزرا ہو، کہیں اسے بھی چھٹیاں کرا دیں. ماشاءاللہ. حالانکہ ایسی نہیں تھا، وہ کہیں چھٹی کراتے ہو کشتی میں جا کے ساتھ نہیں، ایسی بات نہیں. خیر تو آپ نے کہا عبداللہ بن عمر کہتا آقا کہو تو میں انہیں کہہ دوں میں مان گیا، پھر واپس لے چلو. کوئی ایسی گھبرانے والی بات. اچھا پھر میری جان و مال تیری حفاظت میں ہے،
देखिए आपने फरमाया तो मेरी बात नहीं आ पाई, कौन सी बात? या एक मरतबा पानी की मौज आने लगी, ये सहाबा मौला के पीछे हटने लगे, मौला खड़े रहे, पहाड़ की तरह मौजें आई, वापस चली गई, आई आने फरमाया या अय्यतुहल हूत यूनुस, माशाल्लाह, यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत रखने वाली मछली